جی تو دوستو، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک فیصلہ آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے؟ کیا محبت ہمیشہ حاصل ہو جاتی ہے یا کبھی کبھی وہ خاموشی میں دفن ہو جاتی ہے؟ آج کی کہانی صرف ایک لڑکی اور لڑکے کی نہیں بلکہ انا سماج اور ادھوری سچائیوں کے درمیان پیسے ہوئے جذبات کی ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے دباؤ میں شادی کا فیصلہ کرنے جا رہی تھی۔ ایک ایسا لڑکا جو سب کچھ کہہ سکتا تھا مگر وقت پر خاموش رہ گیا، اور ایک ایسا رشتہ جو بظاہر مکمل تھا مگر اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ تو صحیح کہانی آپ کو دکھائے گی سچ کتنا طاقتور ہوتا ہے اور خاموش محبت کس طرح وقت آنے پر سب سے بلند آواز بن جاتی ہے۔ آخر کیا ہوا جب راز سامنے آئے؟ کیا محبت ہار گئی یا قسمت نے آخری لمحے میں پلٹا کھا دیا؟ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس کہانی کا انجام شاید آپ کے دل کو بھی چھو جائے۔ فرینڈز، یہ کہانی ہے عائشہ اور سلمان کی، دو ایسے لوگوں کی جو ایک دوسرے کے سب سے قریب تھے مگر کبھی ایک دوسرے کے نہ ہو سکے۔ عائشہ ایک خوددار خواب دیکھنے والی لڑکی تھی جو زندگی کو اپنے اصولوں پر جینا چاہ رہی تھی، جبکہ سلمان ایک خاموش مزاج، حساس دل رکھنے والا لڑکا تھا جو ہمیشہ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ بیٹھا۔ دونوں کی دوستی بچپن سے ہو گئی، ستارے گننے سے لے کر ادھوری باتوں تک ہر یاد میں ایک نامکمل کہانی چھپی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان انا، غلط فہمیاں اور خاموشی دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں۔ سلمان محبت کرتا تھا مگر کبھی کہہ نہ سکا، اور عائشہ سب سمجھتے ہوئے بھی سچ ماننے سے ڈرتی رہی۔ دوستو، عائشہ کی زندگی میں پھر کامران آیا، ایک کامیاب بااثر اور ظاہری طور پر پرکشش آدمی جسے خاندان نے مناسب رشتہ قرار دے دیا۔ عائشہ نے اس رشتے کو محبت نہیں بلکہ ایک فیصلے کے طور پر قبول کیا، شاید اس لیے کہ وہ سلمان کی خاموشی سے تھک چکی تھی، یا شاید اپنی انا کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، رسمیں، مہندی، کہکے، سب کچھ تھا، بس دل مطمئن نہیں تھا۔ سلمان کچھ دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ہر رسم میں شریک تھا، ہر لمحے عائشہ کے ساتھ مگر ایک اجنبی کی طرح۔ مہندی کی رات جب خوشیوں میں مگن تھی، سلمان اور عائشہ کی ایک مختصر ملاقات ہوئی۔ وہی ستاروں والی باتیں، وہی پرانی یادیں، مگر اب لہجے بدل چکے تھے۔ سلمان نے پہلی بار ہمت کر کے کہا کہ وہ عائشہ سے محبت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ اس شادی میں بندھ جائے۔ عائشہ نے مسکرا کر اتنا کہا کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے اور کچھ محبتیں صرف یاد بننے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس ایک جملے میں برسوں کا درد چھپا تھا۔ سلمان سمجھ گیا کہ وہ ہار چکا ہے اور شاید یہی اس کی محبت کی آخری شکل تھی۔ فرینڈز، شادی کے دن قریب آتے گئے اور سچائیوں کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ عائشہ کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ کامران زندگی میں کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ ایسا جو وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، خاندان، عزت، فیصلے سب ایک سمت میں جا چکے تھے۔ تو سلمان نے سچ سامنے لانے کی کوشش کی مگر بغیر ثبوت کے۔ اس کی بات صرف ایک حسد سمجھی گئی۔ عائشہ نے خود کو مضبوط دکھایا مگر اندر کہیں کہیں وہ ٹوٹ چکی تھی۔ تو دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ یہ کہانی انجام کی نہیں، احساس کی ہے، اور کچھ رشتے نام کے بغیر بھی زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں اور کچھ شادیاں نام کے ساتھ خالی رہ جاتی ہیں۔ سلمان نے عائشہ کو اس کی زندگی کے فیصلوں کے ساتھ چھوڑ دیا اور عائشہ نے اپنی خاموش محبت کو دل کے کسی کونے میں دفن کر دیا۔ شاید وہ دونوں کبھی دوبارہ نہ ملیں مگر ستارے آج بھی آسمان پر ہیں، گواہ ایک ایسی محبت کے جو مکمل نہ ہو سکی مگر سچی تھی۔ دوستو، وقت نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ شادی سے چند دن پہلے عائشہ کے سامنے وہ حقیقت آ گئی جسے وہ نظر انداز کرتی رہی تھی۔ کامران کی زندگی میں موجود راز خود اس کے فیصلوں کے خلاف گواہی بن گئے۔ عائشہ نے پہلی بار خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور ہمت کر کے وہ رشتہ توڑ دیا جو صرف مجبوری پر کھڑا تھا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا مگر اس نے اپنے دل کی آواز کو پہلی بار سن لیا۔ خاندان کو وقت لگا، باتیں ہوئیں، آنسو بہے، مگر آخر کار سب نے عائشہ کی سچائی کو مان لیا۔
دوستو سلمان جو خاموشی سے سب کچھ سہ رہا تھا، عائشہ کے اس فیصلے کے بعد اور کوئی دعویٰ لے کر سامنے نہیں آیا۔ وہ بس اس کے ساتھ کھڑا رہا بغیر کسی شرط کے۔ یہی بات عائشہ کے دل کو چھو گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ محبت شور نہیں مانگتی بلکہ ساتھ مانگتی ہے۔ اور ایک شام اس چھت پر جہاں کبھی ستارے گنے جاتے تھے، عائشہ نے سلمان کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا کہ کچھ رشتے تاخیر سے ضرور ملتے ہیں مگر غلط نہیں ہوتے۔ دوستو اس دن کے بعد زندگی نے ایک نیا رخ لے لیا۔ کوئی بڑی رسم نہیں ہوئی، کوئی دکھاوا نہیں، بس دو دلوں کا سادہ سا وعدہ تھا۔ ستارے آج بھی آسمان پر تھے مگر اس بار وہ ایک ادھوری کہانی کے نہیں، ایک مکمل محبت کے گواہ تھے۔ تو فرینڈز، اس کہانی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ زندگی میں سب سے مشکل مگر سب سے ضروری کام سچ کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ محبت صرف کہہ دینے کا نام نہیں ہوتا بلکہ وقت پر درست فیصلہ لینے کا نام ہے۔ اگر ہم اپنے دل کی آواز کو مسلسل نظر انداز کرتے رہیں تو ایک دن وہ خاموشی ہمیں غلط راستے پر لے جا سکتی ہے۔ فرینڈز، اس کہانی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ معاشرتی دباؤ اور لوگ کیا کہیں گے کے خوف میں کیے گئے فیصلے اکثر انسان کو اندر سے کھوکھلا بنا دیتے ہیں۔ دوستو ہم نے جانا کہ انا بہت سے خوبصورت رشتوں کو برباد کر دیتی ہے اور خاموشی بعض اوقات محبت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ ساتھ یہ پیغام بھی ملا کہ سچا ساتھ وہی ہوتا ہے جو بغیر شرط، بغیر فائدے کے مشکل وقت میں بھی قائم رہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں امید دیتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور ہمت سے سچ کا ساتھ دیا جائے تو زندگی ہمیں ایک نیا موقع ضرور دیتی ہے۔ تو دوستو آج کا ریویو ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ریویو پسند آیا ہو تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ جی تو دوستو، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک فیصلہ آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے؟ کیا محبت ہمیشہ حاصل ہو جاتی ہے یا کبھی کبھی وہ خاموشی میں دفن ہو جاتی ہے؟ آج کی کہانی صرف ایک لڑکی اور لڑکے کی نہیں بلکہ انا، سماج اور ادھوری سچائیوں کے درمیان پیسے ہوئے جذبات کی ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے دباؤ میں شادی کا فیصلہ کرنے جا رہی تھی۔ ایک ایسا لڑکا جو سب کچھ کہہ سکتا تھا مگر وقت پر خاموش رہ گیا، اور ایک ایسا رشتہ جو بظاہر مکمل تھا مگر اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ تو یہ کہانی آپ کو دکھائے گی سچ کتنا طاقتور ہوتا ہے اور خاموش محبت کس طرح وقت آنے پر سب سے بلند آواز بن جاتی ہے۔ آخر کیا ہوا جب راز سامنے آئے؟ کیا محبت ہار گئی یا قسمت نے آخری لمحے میں پلٹا کھا دیا؟ دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس کہانی کا انجام شاید آپ کے دل کو بھی چھو جائے۔ فرینڈز، یہ کہانی ہے عائشہ اور سلمان کی، دو ایسے لوگوں کی جو ایک دوسرے کے سب سے قریب تھے مگر کبھی ایک دوسرے کے نہ ہو سکے۔ عائشہ ایک خوددار خواب دیکھنے والی لڑکی تھی جو زندگی کو اپنے اصولوں پر جینا چاہ رہی تھی، جبکہ سلمان ایک خاموش مزاج، حساس دل رکھنے والا لڑکا تھا جو ہمیشہ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ بیٹھا۔ دونوں کی دوستی بچپن سے ہو گئی، ستارے گننے سے لے کر ادھوری باتوں تک ہر یاد میں ایک نامکمل کہانی چھپی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان انا، غلط فہمیاں اور خاموشی دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں۔ سلمان محبت کرتا تھا مگر کبھی کہہ نہ سکا اور عائشہ سب سمجھتے ہوئے بھی سچ ماننے سے ڈرتی رہی۔ دوستو عائشہ کی زندگی میں پھر کامران آیا، ایک کامیاب، بااثر اور ظاہری طور پر پرکشش آدمی جسے خاندان نے مناسب رشتہ قرار دے دیا۔ عائشہ نے اس رشتے کو محبت نہیں بلکہ ایک فیصلے کے طور پر قبول کیا، شاید اس لیے کہ وہ سلمان کی خاموشی سے تھک چکی تھی یا شاید اپنی انا کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، رسمیں، مہندی، کہکے، سب کچھ تھا بس دل مطمئن نہیں تھا۔ سلمان کچھ دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ہر رسم میں شریک تھا، ہر لمحے عائشہ کے ساتھ مگر ایک اجنبی کی طرح۔ مہندی کی رات جب خوشیوں میں مگن تھی، سلمان اور عائشہ کی ایک مختصر ملاقات ہوئی۔
वही सितारों वाली बातें, वही पुरानी यादें, मगर अब लहजे बदल चुके थे। सलमान ने पहली बार हिम्मत करके कहा कि वो आयशा से मोहब्बत करता है और नहीं चाहता कि वो इस शादी में बंध जाए। आयशा ने मुस्कुराकर बस इतना कहा कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और कुछ मोहब्बतें सिर्फ याद बनने के लिए होती हैं। इस एक जुमले में बरसों का दर्द छुपा था। सलमान समझ गया कि वो हार चुका है और शायद यही इसकी मोहब्बत की आखिरी शक्ल थी। फ्रेंड्स, शादी के दिन करीब आते गए और सच्चाइयों के साए गहरे होते गए। आयशा को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि कामरान जिंदगी में कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। खानदान, इज्जत, फैसले सब एक सिमत में जा चुके थे। तो सलमान ने सच सामने लाने की कोशिश की, मगर बगैर सबूत के इसकी बात सिर्फ एक हसद समझी गई। आयशा ने खुद को मजबूत दिखाया, मगर अंदर कहीं कहीं वो टूट चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी जाम की नहीं, एहसास की है। और कुछ रिश्ते नाम के बगैर भी जिंदगी भर साथ रहते हैं और कुछ शादियाँ नाम के साथ खाली रह जाती हैं। सलमान ने आयशा को इसकी जिंदगी के फैसलों के साथ छोड़ दिया और आयशा ने अपनी खामोश मोहब्बत को दिल के किसी कोने में दफन कर दिया। शायद वो दोनों कभी दोबारा ना मिलें, मगर सितारे आज भी आसमान पर हैं, गवाह एक ऐसी मोहब्बत के जो मुकम्मल ना हो सकी मगर सच्ची थी। दोस्तों, वक्त ने एक बार फिर साबित किया कि सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। शादी से चंद दिन पहले आयशा के सामने वो हकीकत आ गई जिसे वो नजरअंदाज करती रही थी। कामरान की जिंदगी में मौजूद राज खुद इसके फैसलों के खिलाफ गवाही बन गए। आयशा ने पहली बार खुद से झूठ बोलना छोड़ दिया और हिम्मत करके वो रिश्ता तोड़ दिया जो सिर्फ मजबूरी पर खड़ा था। ये फैसला आसान नहीं था, मगर इसने अपने दिल की आवाज को पहली बार सुन लिया। खानदान को वक्त लगा, बातें हुई, आंसू बहे, मगर आखिरकार सब ने आयशा की सच्चाई को मान लिया। दोस्तों, सलमान जो खामोशी से सब कुछ सह रहा था, आयशा के इस फैसले के बाद और कोई दावा लेकर सामने नहीं आया। वो बस इसके साथ खड़ा रहा बगैर किसी शर्त के। यही बात आयशा के दिल को छू गई। इसे समझ आ गया कि मोहब्बत शोर नहीं मांगती बल्कि साथ मांगती है। और एक शाम इस छत पर जहाँ कभी सितारे गिने जाते थे, आयशा ने सलमान का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा कि कुछ रिश्ते ताखीर से जरूर मिलते हैं मगर गलत नहीं होते। दोस्तों, इस दिन के बाद जिंदगी ने एक नया रुख ले लिया। कोई बड़ी रस्म नहीं हुई, कोई दिखावा नहीं, बस दो दिलों का सादा सा वादा था। सितारे आज भी आसमान पर थे, मगर इस बार वो एक अधूरी कहानी के नहीं, एक मुकम्मल मोहब्बत के गवाह थे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा कि जिंदगी में सबसे मुश्किल मगर सबसे जरूरी काम सच का सामना करना होता है। मोहब्बत सिर्फ कह देने का नाम नहीं होता, बल्कि वक्त पर दुरुस्त फैसला लेने का नाम है। अगर हम अपने दिल की आवाज को मुसलसल नजरअंदाज करते रहें तो एक दिन वो खामोशी हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। फ्रेंड्स, इस कहानी ने हमें ये बता दिया कि माशरती दबाव और लोग क्या कहेंगे के खौफ में किए गए फैसले अक्सर इंसान को अंदर से खोखला बना देते हैं। दोस्तों, हमने जाना कि अना बहुत से खूबसूरत रिश्तों को बर्बाद कर देती है और खामोशी बाज़ औक़ात मोहब्बत से भी ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है। साथ ये पैगाम भी मिला कि सच्चा साथ वही होता है जो बगैर शर्त, बगैर फायदे के मुश्किल वक्त में भी कायम रहे। आखिर में ये कहानी हमें उम्मीद देती है कि अगर नीयत साफ हो और हिम्मत से सच का साथ दिया जाए तो जिंदगी हमें एक नया मौका जरूर देती है। तो दोस्तों, आज का रिव्यू हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म करते हैं। अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। जी तो दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दे? क्या मोहब्बत हमेशा हासिल हो जाती है या कभी कभी वो खामोशी में दफन हो जाती है? आज की कहानी सिर्फ एक लड़की और लड़के की नहीं, बल्कि अनाथ समाज और अधूरी सच्चाइयों के दरमियान पिसे हुए जज्बात की है।
ایک ایسی لڑکی جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے دباؤ میں شادی کا فیصلہ کرنے جا رہی تھی، ایک ایسا لڑکا جو سب کچھ کہہ سکتا تھا مگر وقت پر خاموش رہ گیا، اور ایک ایسا رشتہ جو بظاہر مکمل تھا مگر اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ تو یہ کہانی آپ کو دکھائے گی سچ کتنا طاقتور ہوتا ہے اور خاموش محبت کس طرح وقت آنے پر سب سے بلند آواز بن جاتی ہے۔ آخر کیا ہوا جب راز سامنے آئے؟ کیا محبت ہار گئی یا قسمت نے آخری لمحے میں پلٹا کھا دیا؟ دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس کہانی کا انجام شاید آپ کے دل کو بھی چھو جائے۔ فرینڈز، یہ کہانی ہے عائشہ اور سلمان کی، دو ایسے لوگوں کی جو ایک دوسرے کے سب سے قریب تھے مگر کبھی ایک دوسرے کے نہ ہو سکے۔ عائشہ ایک خوددار خواب دیکھنے والی لڑکی تھی جو زندگی کو اپنے اصولوں پر جینا چاہ رہی تھی، جبکہ سلمان ایک خاموش مزاج، حساس دل رکھنے والا لڑکا تھا جو ہمیشہ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ بیٹھا۔ دونوں کی دوستی بچپن سے ہو گئی، ستارے گننے سے لے کر ادھوری باتوں تک ہر یاد میں ایک نامکمل کہانی چھپی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان انا، غلط فہمیاں اور خاموشی دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں۔ سلمان محبت کرتا تھا مگر کبھی کہہ نہ سکا، اور عائشہ سب سمجھتے ہوئے بھی سچ ماننے سے ڈرتی رہی۔ دوستو عائشہ کی زندگی میں پھر کامران آیا، ایک کامیاب بااثر اور ظاہری طور پر پرکشش آدمی جسے خاندان نے مناسب رشتہ قرار دے دیا۔ عائشہ نے اس رشتے کو محبت نہیں بلکہ ایک فیصلے کے طور پر قبول کیا، شاید اس لیے کہ وہ سلمان کی خاموشی سے تھک چکی تھی، یا شاید اپنی انا کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، رسمیں، مہندی، کہکے، سب کچھ تھا، بس دل مطمئن نہیں تھا۔ سلمان کچھ دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ہر رسم میں شریک تھا، ہر لمحے عائشہ کے ساتھ مگر ایک اجنبی کی طرح۔ مہندی کی رات جب خوشیوں میں مگن تھی، سلمان اور عائشہ کی ایک مختصر ملاقات ہوئی، وہی ستاروں والی باتیں، وہی پرانی یادیں، مگر اب لہجے بدل چکے تھے۔ سلمان نے پہلی بار ہمت کر کے کہا کہ وہ عائشہ سے محبت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ اس شادی میں بندھ جائے۔ عائشہ نے مسکرا کر بس اتنا کہا کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے اور کچھ محبتیں صرف یاد بننے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس ایک جملے میں برسوں کا درد چھپا تھا۔ سلمان سمجھ گیا کہ وہ ہار چکا ہے اور شاید یہی اس کی محبت کی آخری شکل تھی۔ فرینڈز، شادی کے دن قریب آتے گئے اور سچائیوں کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ عائشہ کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ کامران زندگی میں کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ ایسا جو وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ خاندان، عزت، فیصلے سب ایک سمت میں جا چکے تھے۔ تو سلمان نے سچ سامنے لانے کی کوشش کی مگر بغیر ثبوت کے۔ اس کی بات صرف ایک حسد سمجھی گئی۔ عائشہ نے خود کو مضبوط دکھایا مگر اندر کہیں کہیں وہ ٹوٹ چکی تھی۔ تو دوستو کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ یہ کہانی انجام کی نہیں احساس کی ہے، اور کچھ رشتے نام کے بغیر بھی زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں اور کچھ شادیاں نام کے ساتھ خالی رہ جاتی ہیں۔ سلمان نے عائشہ کو اس کی زندگی کے فیصلوں کے ساتھ چھوڑ دیا اور عائشہ نے اپنی خاموش محبت کو دل کے کسی کونے میں دفن کر دیا۔ شاید وہ دونوں کبھی دوبارہ نہ ملیں مگر ستارے آج بھی آسمان پر ہیں، گواہ ایک ایسی محبت کے جو مکمل نہ ہو سکی مگر سچی تھی۔ دوستو وقت نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ شادی سے چند دن پہلے عائشہ کے سامنے وہ حقیقت آ گئی جسے وہ نظر انداز کرتی رہی تھی۔ کامران کی زندگی میں موجود راز خود اس کے فیصلوں کے خلاف گواہی بن گئے۔ عائشہ نے پہلی بار خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور ہمت کر کے وہ رشتہ توڑ دیا جو صرف مجبوری پر کھڑا تھا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا مگر اس نے اپنے دل کی آواز کو پہلی بار سن لیا۔ خاندان کو وقت لگا، باتیں ہوئی، آنسو بہے، مگر آخر کار سب نے عائشہ کی سچائی کو مان لیا۔ دوستو سلمان جو خاموشی سے سب کچھ سہ رہا تھا، عائشہ کے اس فیصلے کے بعد اور کوئی دعویٰ لے کر سامنے نہیں آیا، وہ بس اس کے ساتھ کھڑا رہا بغیر کسی شرط کے۔ یہی بات عائشہ کے دل کو چھو گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ محبت شور نہیں مانگتی بلکہ ساتھ مانگتی ہے۔ اور ایک شام اس چھت پر جہاں کبھی ستارے گنے جاتے تھے،
عائشہ نے سلمان کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا کہ کچھ رشتے تاخیر سے ضرور ملتے ہیں مگر غلط نہیں ہوتے۔ دوستو، اس دن کے بعد زندگی نے ایک نیا رخ لے لیا۔ کوئی بڑی رسم نہیں ہوئی، کوئی دکھاوا نہیں، بس دو دلوں کا سادہ سا وعدہ تھا۔ ستارے آج بھی آسمان پر تھے، مگر اس بار وہ ایک ادھوری کہانی کے نہیں، ایک مکمل محبت کے گواہ تھے۔ تو فرینڈز، اس کہانی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ زندگی میں سب سے مشکل مگر سب سے ضروری کام سچ کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ محبت صرف کہہ دینے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ وقت پر درست فیصلہ لینے کا نام ہے۔ اگر ہم اپنے دل کی آواز کو مسلسل نظر انداز کرتے رہیں تو ایک دن وہ خاموشی ہمیں غلط راستے پر لے جا سکتی ہے۔ فرینڈز، اس کہانی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ معاشرتی دباؤ اور لوگ کیا کہیں گے کہ خوف میں کیے گئے فیصلے اکثر انسان کو اندر سے کھوکھلا بنا دیتے ہیں۔ دوستو، ہم نے جانا کہ انا بہت سے خوبصورت رشتوں کو برباد کر دیتی ہے اور خاموشی بعض اوقات محبت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ ساتھ یہ پیغام بھی ملا کہ سچا ساتھ وہی ہوتا ہے جو بغیر شرط، بغیر فائدے کے مشکل وقت میں بھی قائم رہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں امید دیتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور ہمت سے سچ کا ساتھ دیا جائے تو زندگی ہمیں ایک نیا موقع ضرور دیتی ہے۔ تو دوستو، آج کا ریویو ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ریویو پسند آیا ہو تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ جی تو دوستو، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک فیصلہ آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے؟ کیا محبت ہمیشہ حاصل ہو جاتی ہے یا کبھی کبھی وہ خاموشی میں دفن ہو جاتی ہے؟ آج کی کہانی صرف ایک لڑکی اور لڑکے کی نہیں بلکہ انا، سماج اور ادھوری سچائیوں کے درمیان پیسے ہوئے جذبات کی ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے دباؤ میں شادی کا فیصلہ کرنے جا رہی تھی۔ ایک ایسا لڑکا جو سب کچھ کہہ سکتا تھا مگر وقت پر خاموش رہ گیا، اور ایک ایسا رشتہ جو بظاہر مکمل تھا مگر اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ تو یہ کہانی آپ کو دکھائے گی سچ کتنا طاقتور ہوتا ہے اور خاموش محبت کس طرح وقت آنے پر سب سے بلند آواز بن جاتی ہے۔ آخر کیا ہوا جب راز سامنے آئے؟ کیا محبت ہار گئی یا قسمت نے آخری لمحے میں پلٹا کھا دیا؟ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس کہانی کا انجام شاید آپ کے دل کو بھی چھو جائے۔ فرینڈز، یہ کہانی ہے عائشہ اور سلمان کی، دو ایسے لوگوں کی جو ایک دوسرے کے سب سے قریب تھے مگر کبھی ایک دوسرے کے نہ ہو سکے۔ عائشہ ایک خوددار خواب دیکھنے والی لڑکی تھی جو زندگی کو اپنے اصولوں پر جینا چاہ رہی تھی، جبکہ سلمان ایک خاموش مزاج، حساس دل رکھنے والا لڑکا تھا جو ہمیشہ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ بیٹھا۔ دونوں کی دوستی بچپن سے ہو گئی، ستارے گننے سے لے کر ادھوری باتوں تک ہر یاد میں ایک نامکمل کہانی چھپی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان انا، غلط فہمیاں اور خاموشی دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں۔ سلمان محبت کرتا تھا مگر کبھی کہہ نہ سکا، اور عائشہ سب سمجھتے ہوئے بھی سچ ماننے سے ڈرتی رہی۔ دوستو، عائشہ کی زندگی میں پھر کامران آیا، ایک کامیاب، بااثر اور ظاہری طور پر پرکشش آدمی جسے خاندان نے مناسب رشتہ قرار دے دیا۔ عائشہ نے اس رشتے کو محبت نہیں بلکہ ایک فیصلے کے طور پر قبول کیا، شاید اس لیے کہ وہ سلمان کی خاموشی سے تھک چکی تھی یا شاید اپنی انا کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، رسمیں، مہندی، کہکہے، سب کچھ تھا، بس دل مطمئن نہیں تھا۔ سلمان کچھ دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ہر رسم میں شریک تھا، ہر لمحے عائشہ کے ساتھ مگر ایک اجنبی کی طرح۔ مہندی کی رات جب خوشیوں میں مگن تھی، سلمان اور عائشہ کی ایک مختصر ملاقات ہوئی۔ وہی ستاروں والی باتیں، وہی پرانی یادیں، مگر اب لہجے بدل چکے تھے۔ سلمان نے پہلی بار ہمت کر کے کہا کہ وہ عائشہ سے محبت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ اس شادی میں بندھ جائے۔ عائشہ نے مسکرا کر بس اتنا کہا کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے اور کچھ محبتیں صرف یاد بننے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس ایک جملے میں برسوں کا درد چھپا تھا۔ سلمان سمجھ گیا
کہ وہ ہار چکا ہے اور شاید یہی اس کی محبت کی آخری شکل تھی۔ فرینڈز، شادی کے دن قریب آتے گئے اور سچائیوں کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ عائشہ کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ کامران زندگی میں کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ ایسا جو وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ خاندان، عزت، فیصلے سب ایک سمت میں جا چکے تھے۔ تو سلمان نے سچ سامنے لانے کی کوشش کی، مگر بغیر ثبوت کے۔ اس کی بات صرف ایک حسد سمجھی گئی۔ عائشہ نے خود کو مضبوط دکھایا، مگر اندر کہیں کہیں وہ ٹوٹ چکی تھی۔ تو دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کہانی انجام کی نہیں، احساس کی ہے۔ اور کچھ رشتے نام کے بغیر بھی زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں، اور کچھ شادیاں نام کے ساتھ خالی رہ جاتی ہیں۔ سلمان نے عائشہ کو اس کی زندگی کے فیصلوں کے ساتھ چھوڑ دیا، اور عائشہ نے اپنی خاموش محبت کو دل کے کسی کونے میں دفن کر دیا۔ شاید وہ دونوں کبھی دوبارہ نہ ملیں، مگر ستارے آج بھی آسمان پر ہیں، گواہ ایک ایسی محبت کے جو مکمل نہ ہو سکی مگر سچی تھی۔ دوستو، وقت نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ شادی سے چند دن پہلے عائشہ کے سامنے وہ حقیقت آ گئی جسے وہ نظر انداز کرتی رہی تھی۔ کامران کی زندگی میں موجود راز خود اس کے فیصلوں کے خلاف گواہی بن گئے۔ عائشہ نے پہلی بار خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور ہمت کر کے وہ رشتہ توڑ دیا جو صرف مجبوری پر کھڑا تھا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر اس نے اپنے دل کی آواز کو پہلی بار سن لیا۔ خاندان کو وقت لگا، باتیں ہوئیں، آنسو بہے، مگر آخر کار سب نے عائشہ کی سچائی کو مان لیا۔ دوستو، سلمان جو خاموشی سے سب کچھ سہ رہا تھا، عائشہ کے اس فیصلے کے بعد اور کوئی دعویٰ لے کر سامنے نہیں آیا۔ وہ بس اس کے ساتھ کھڑا رہا بغیر کسی شرط کے۔ یہی بات عائشہ کے دل کو چھو گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ محبت شور نہیں مانگتی بلکہ ساتھ مانگتی ہے۔ اور ایک شام اس چھت پر جہاں کبھی ستارے گنے جاتے تھے، عائشہ نے سلمان کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا کہ کچھ رشتے تاخیر سے ضرور ملتے ہیں مگر غلط نہیں ہوتے۔ دوستو، اس دن کے بعد زندگی نے ایک نیا رخ لے لیا۔ کوئی بڑی رسم نہیں ہوئی، کوئی دکھاوا نہیں، بس دو دلوں کا سادہ سا وعدہ تھا۔ ستارے آج بھی آسمان پر تھے، مگر اس بار وہ ایک ادھوری کہانی کے نہیں، ایک مکمل محبت کے گواہ تھے۔ تو فرینڈز، اس کہانی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ زندگی میں سب سے مشکل مگر سب سے ضروری کام سچ کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ محبت صرف کہہ دینے کا نام نہیں ہوتا بلکہ وقت پر درست فیصلہ لینے کا نام ہے۔ اگر ہم اپنے دل کی آواز کو مسلسل نظر انداز کرتے رہیں تو ایک دن وہ خاموشی ہمیں غلط راستے پر لے جا سکتی ہے۔ فرینڈز، اس کہانی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ معاشرتی دباؤ اور لوگ کیا کہیں گے کے خوف میں کیے گئے فیصلے اکثر انسان کو اندر سے کھوکھلا بنا دیتے ہیں۔ دوستو، ہم نے جانا کہ انا بہت سے خوبصورت رشتوں کو برباد کر دیتی ہے، اور خاموشی بعض اوقات محبت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ ساتھ یہ پیغام بھی ملا کہ سچا ساتھ وہی ہوتا ہے جو بغیر شرط، بغیر فائدے کے مشکل وقت میں بھی قائم رہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں امید دیتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور ہمت سے سچ کا ساتھ دیا جائے تو زندگی ہمیں ایک نیا موقع ضرور دیتی ہے۔ تو دوستو، آج کا ریویو ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ریویو پسند آیا ہو تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ جی تو دوستو، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک فیصلہ آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے؟ کیا محبت ہمیشہ حاصل ہو جاتی ہے یا کبھی کبھی وہ خاموشی میں دفن ہو جاتی ہے؟ آج کی کہانی صرف ایک لڑکی اور لڑکے کی نہیں بلکہ انا، سماج اور ادھوری سچائیوں کے درمیان پیسے ہوئے جذبات کی ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے دباؤ میں شادی کا فیصلہ کرنے جا رہی تھی۔ ایک ایسا لڑکا جو سب کچھ کہہ سکتا تھا مگر وقت پر خاموش رہ گیا، اور ایک ایسا رشتہ جو بظاہر مکمل تھا مگر اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ تو یہ کہانی آپ کو دکھائے گی سچ کتنا طاقتور ہوتا ہے اور خاموش محبت کس طرح وقت آنے پر سب سے بلند آواز بن جاتی ہے۔ آخر کیا ہوا جب راز سامنے آئے؟
क्या मोहब्बत हार गई या किस्मत ने आखिरी लम्हे में पलटा खा दिया। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी का अंजाम शायद आपके दिल को भी छू जाए। फ्रेंड्स, ये कहानी है आयशा और सलमान की, दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे के सबसे करीब थे मगर कभी एक दूसरे के ना हो सके। आयशा एक खुददार ख्वाब देखने वाली लड़की थी जो जिंदगी को अपने सूलों पर जीना चाह रही थी, जबकि सलमान एक खामोश मिजाज हसास दिल रखने वाला लड़का था जो हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझ बैठा। दोनों की दोस्ती बचपन से हो गई, सितारे गिनने से लेकर अधूरी बातों तक हर याद में एक नामुकम्मल कहानी छुपी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इनके दरमियान अना, गलतफहमियां और खामोशी दीवार बनकर खड़ी हो गईं। सलमान मोहब्बत करता था मगर कभी कह न सका और आयशा सब समझते हुए भी सच मानने से डरती रही। दोस्तों, आयशा की जिंदगी में फिर कामरान आया, एक कामयाब बासर और ज़ाहिरी तौर पर पुरकशिश आदमी जिसे खानदान ने मुनासिब रिश्ता करार दे दिया। आयशा ने इस रिश्ते को मोहब्बत नहीं बल्कि एक फैसले के तौर पर कबूल किया, शायद इसलिए कि वो सलमान की खामोशी से थक चुकी थी या शायद अपनी अना को तस्कीन देना चाहती थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, रस्में, मेहंदी, कहके सब कुछ था, बस दिल मुतमिन नहीं था। सलमान कुछ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था मगर अंदर से टूट रहा था। वो हर रस्म में शरीक था, हर लम्हे आयशा के साथ मगर एक अजनबी की तरह। मेहंदी की रात जब खुशियों में मगन थी, सलमान और आयशा की एक मुख्तसर मुलाकात हुई। वही सितारों वाली बातें, वही पुरानी यादें मगर अब लहजे बदल चुके थे। सलमान ने पहली बार हिम्मत करके कहा कि वो आयशा से मोहब्बत करता है और नहीं चाहता कि वो इस शादी में बंध जाए। आयशा ने मुस्कुराकर इतना कहा कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और कुछ मोहब्बतें सिर्फ याद बनने के लिए होती हैं। इस एक जुमले में बरसों का दर्द छुपा था। सलमान समझ गया कि वो हार चुका है और शायद यही इसकी मोहब्बत की आखिरी शक्ल थी। फ्रेंड्स, शादी के दिन करीब आते गए और सच्चाइयों के साए गहरे होते गए। आयशा को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि कामरान जिंदगी में कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। खानदान, इज्जत, फैसले सब एक सिमत में जा चुके थे। तो सलमान ने सच सामने लाने की कोशिश की मगर बगैर सबूत के। इसकी बात सिर्फ एक हसद समझी गई। आयशा ने खुद को मजबूत दिखाया मगर अंदर कहीं कहीं वो टूट चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि ये कहानी जाम की नहीं, एहसास की है। और कुछ रिश्ते नाम के बगैर भी जिंदगी भर साथ रहते हैं और कुछ शादियाँ नाम के साथ खाली रह जाती हैं। सलमान ने आयशा को इसकी जिंदगी के फैसलों के साथ छोड़ दिया और आयशा ने अपनी खामोश मोहब्बत को दिल के किसी कोने में दफन कर दिया। शायद वो दोनों कभी दोबारा ना मिलें मगर सितारे आज भी आसमान पर हैं, गवाह एक ऐसी मोहब्बत के जो मुकम्मल ना हो सकी मगर सच्ची थी। दोस्तों, वक्त ने एक बार फिर साबित किया कि सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। शादी से चंद दिन पहले आयशा के सामने वो हकीकत आ गई जिसे वो नजरअंदाज करती रही थी। कामरान की जिंदगी में मौजूद राज खुद इसके फैसलों के खिलाफ गवाही बन गए। आयशा ने पहली बार खुद से झूठ बोलना छोड़ दिया और हिम्मत करके वो रिश्ता तोड़ दिया जो सिर्फ मजबूरी पर खड़ा था। ये फैसला आसान नहीं था मगर इसने अपने दिल की आवाज़ को पहली बार सुन लिया। खानदान को वक्त लगा, बातें हुई, आंसू बहे मगर आखिरकार सब ने आयशा की सच्चाई को मान लिया। दोस्तों, सलमान जो खामोशी से सब कुछ सह रहा था, आयशा के इस फैसले के बाद और कोई दावा लेकर सामने नहीं आया। वो बस इसके साथ खड़ा रहा बगैर किसी शर्त के। यही बात आयशा के दिल को छू गई। इसे समझ आ गया कि मोहब्बत शोर नहीं मांगती बल्कि साथ मांगती है। और एक शाम इस छत पर जहाँ कभी सितारे गिने जाते थे, आयशा ने सलमान का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा कि कुछ रिश्ते ताखीर से जरूर मिलते हैं मगर गलत नहीं होते। दोस्तों, इस दिन के बाद जिंदगी ने एक नया रुख ले लिया। कोई बड़ी रस्म नहीं हुई, कोई दिखावा नहीं, बस दो दिलों का सादा सा वादा था। सितारे आज भी आसमान पर थे मगर इस बार वो एक अधूरी कहानी के नहीं, एक मुकम्मल मोहब्बत के गवाह थे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा।